بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا تذکرہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نکلا، ابو بکر میرے ساتھ تھے اور عمر میرے ساتھ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت محرم کے مبارک مہینے میں ہوئی، ان کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، یا اللہ مکے کے اندر موجود دو عمر میں سے ایک عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے مشورے کی موافقت پہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، تو میں نے ایک محل کی طرف دیکھا، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ الْقَصْرِ، کہ ایک محل کے کونے میں ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ تو میں نے اس عورت کو دیکھا، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَر، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، تو میں واپس آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو کہنے لگے، اللہ کے رسول، انا اغار علیک، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوئے، اسلام کے لیے ہمیشہ اپنا جذبہ، اپنی غیرت، اپنی حمیت پیش کرتے رہے، اپنی جان اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا، اہل اسلام کا امیر خلیفہ مقرر کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد تاریخ کے اندر ایسے کارناموں اور ایسے واقعات کی بنیاد رکھی کہ دنیا آج تک ان واقعات کو یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ دنیا کو قانون اور انصاف کا وہ نظام سکھایا جس کو آج بھی برطانیہ کا نظام عمر لاز کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اپنے عدالتی نظام کے اندر اس کو نافذ کیے ہوئے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رجسٹریشن کا نظام شروع کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کئی ایک نئی منسٹریز، نئی وزارتیں وہ مسلمانوں کے درمیان متعارف کروائیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف وزارتوں کے اندر رجسٹریشن کا نظام متعارف کروایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے نظام کو مسلمانوں کے درمیان مرتب کیا، ان کی چھٹی کا نظام، ان کی ترتیب۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے نظام کو مرتب کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہری آبادی کے ضوابط و قانون دنیا کو پہلی دفعہ سکھائے اور متعارف کروائے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں شہروں اور دیہاتوں میں سڑکیں بنانے کا نظام باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ متعارف کروایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان نہری نظام متعارف کروایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حالات و واقعات کے مطابق، امت کی ضروریات کے مطابق، آنے والی امت کو اور موجودہ لوگوں کو ایسا نظام دیا جس کے ساتھ وہ ایک مرتب، منظم زندگی گزار سکے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہمارے لیے چند ایک نصیحتیں۔ پہلی بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو وضع علم عمر فی کفۃ، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کا علم
ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو زمین پر موجود زندہ لوگوں کے علم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھاری ہو جائے۔ علم، دین کا علم، وہ انسان مسلمان کی نظر میں وسعت پیدا کرتا ہے، اس کی سوچ میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ حالات اور واقعات اور ضروریات کے مطابق اسلام کو مسلمانوں کے لیے قابل عمل بناتا ہے۔ اور جس شخص کا علم اس کو محدود کر دے، جس کا علم اس کو کسی دائرے کے اندر بند کر دے، جس کا علم اس کے آگے کوئی مسلکی یا جماعتی بیریئر لگا دے، وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا علم معلومات کا ذخیرہ تو ضرور ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے جو علم امت کو فائدہ دیتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عہدے اور مناصب دیے ہیں، ان کو اپنی ان ذمہ داریوں میں، اپنے ان مناصب میں، اپنی حکومت میں ایسے کام کرنے چاہیے جو امت کی ضرورت ہے۔ ایسی کریٹیو سوچ اور ایسی کریٹیو تھنکنگ اور ایسی تخلیقی سوچ کے ساتھ نئی چیزیں متعارف کروانی چاہیے جس سے آنے والے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھا تعلق تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے الفاظ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کنت جارا لعمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب کا پڑوسی تھا، فما رأیت احدا افضل منہ فی الناس، میں نے لوگوں کے اندر عمر سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ ان لیلہ فی صلاۃ، ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزر جاتی، ونہارہ فی صوم وفی حاجات الناس، اور دن روزے میں اور لوگوں کی ضروریات میں، لوگوں کے کام آنے میں، لوگوں کے مسائل سننے میں، مسائل کو حل کرنے میں گزر جاتا۔ اور ایک آخری اور انتہائی اہم ترین سبق وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ایک مجوسی کے حملے کے نتیجے میں ہوئی، اور وہ مجوسی مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا۔ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کا پرامن طریقے سے رہنا اور ایک اسلامی حکومت کا غیر مسلموں کو حفاظت کی ضمانت دینا، یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا شعار ہے۔ لیکن ان غیر مسلموں کی سازشوں سے الرٹ رہنا، متنبہ رہنا اور ان کی حرکات و سکنات اور واقعات کو دیکھتے رہنا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ ویسے ہی مسلمانوں کا نقصان نہ کریں جیسا انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بالآخر محرم کے مہینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جنت میں جمع فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔